بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص بھرا سلام۔ معزز ناظرین کرام، آج ہمارے اس ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ یہی وجہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، شیطان مردود نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے، وہاں کھانے پینے پر گھومنے کے لیے بہت سی جگہ موجود ہیں، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر اکیلے تھے تو انہیں وہاں پر اداسی ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بی بی حوا کا ساتھ مل گیا اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں مرضی جاؤ، جو مرضی کھاؤ، جو مرضی کرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ ہی درخت پر لگا پھل کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، وہ جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور اس کے منہ سے ایک زبردست قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ مور جو اس وقت بھی خوبصورت تھا جب وہ جنت میں ہوتا تھا۔ ناظرین، ایک دن جب یہ دونوں جنت سے باہر آئے تو شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جس پر مور اور سانپ نے کہا ہم تمہیں نہیں لے کر جا سکتے، ہمیں اللہ کا خوف ہے، اللہ نے تمہیں جنت سے نکال دیا ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، کوئی دیکھ لے گا۔ جس پر شیطان نے اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا میں تمہارا دوست تھا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ جس پر سانپ اور مور نے پہلے تو اسے بہت منع کیا، جس پر سانپ نے شیطان کو ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تم کو کھا جائے گا اور پھر جنت میں جا کر مور تمہیں اگل دے گا۔ شیطان کو یہ بات کافی زیادہ پسند آئی، اس پر اس نے کہا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ جنت میں جا کر مور نے شیطان کو اگل دیا۔ اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ جس پر دونوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس درخت کا پھل کھانے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ شیطان نے انہیں باور کروایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ وہ پھل کھائیں، وہ بہت زبردست ہے، اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم لوگ فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ رہنے لگو۔ پہلے تو بی بی حوا شیطان کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن شیطان نے جب بہت دفعہ کہا تو بی بی حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھے تو انہیں بی بی حوا نے کہا کہ وہ یہ پھل کھائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن بعد میں بی بی حوا کی ضد میں آ کر انہوں نے بھی پھل کھا لیا۔ دونوں نے جنت کا پھل کھا لیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا تھا۔ اس پھل کھانے کے بعد ان کے جسم پر لباس تھا وہ اترنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ تمہیں میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ اس پھل کو نہ کھانا اور نہ ہی اس درخت کے پاس جانا، تم دونوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔
پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف نہیں کیا، لیکن بار بار معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور اسی وجہ سے ان کی یہ معافی بھی قبول کی گئی، اور کہا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ کو کہا جنت سے نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے مور سے اس کی خوبصورتی بھی چھین لیا، اور سانپ جس نے اپنے منہ سے شیطان کو مشورہ دیا تھا، اس کی منہ سے خوشبو بھی چھین لی، اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا، اور اس کے منہ کی خوشبو چھین لی گئی، اور سانپ اور مور کو ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ ناظرین، میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ سانپ اور مور کے ساتھ ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اتنی پیاری جنت سے نکالا گیا جس جنت کا اب ہر کوئی انسان طلبگار ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔